الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں عاشقان رسول سنت و بھرے اجتماع میں شامل ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ ان اللہ وکل بقبری ملکا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ذرا لسننگ پاور سمجھیے گا اس فرشتے کا کہ جو نبی پاک کے روضے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ کیسا پاور ہے کہ ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، دو باتیں بڑی اہم سیکھنی ہے اس ایک ہی حدیث سے۔ دو بہت خوبصورت کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ فرشتہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر موجود ہے، اس کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، سماعت کی قوت کا عالم یہ ہے کہ آج گلشن اقبال میں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر ہم درود پاک پڑھیں، فرشتہ مدینے میں وہ درود پاک سن لیتا ہے۔ صرف کراچی والوں کا نہیں، افریقہ، امریکہ، یورپ، دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ ان کا درود سنتا ہے۔ اچھا، صرف درود سنتا نہیں، سننے کے بعد پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے۔ آج کل سائنس نے ترقی کی ہے، ہمارے موبائل فون میں بھی کالر آئی ڈی ہوتی ہے، کال کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فون کس نے کیا ہے، نام لکھا ہوا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر فرشتے کے علم کا عالم دیکھیں، صرف یہ نہیں پہچانتا کس نے درود پڑھا ہے، یہ بھی پہچان لیتا ہے درود پاک پڑھنے کے والد کا نام کیا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، بڑا ایزی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو دربان ہوتا ہے، جو چوکیدار ہوتا ہے، جو پیغام رساں ہوتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ مالک مکان ہوتا ہے۔ گھر کے باہر جس چوکیدار کو کھڑا کیا جائے یا پیغام لانے کے لیے جس کو رکھا جائے، اس سے زیادہ پاورفل تو گھر والا ہوگا نا۔ تو جو نبی پاک کے روضے پر فرشتہ موجود ہے، اس کی سماعت اور پہچان اور علم کا عالم یہ ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو ساری دنیا میں عاشقان رسول جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان،
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ عقیدہ تو اس حدیث پاک سے بڑا روشن ہمیں مل رہا ہے کہ جب فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے تو جو فرشتوں کے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اور دوسری عشق والی بات، دنیا کا دستور ہے کہ آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہوں، جس کی بڑی تعظیم کرتے ہوں، تو کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ جناب آپ کا ذکر جو ہے وہاں ہو رہا تھا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور کوئی بتائے یار آپ کی بات ان کے پاس ہو رہی تھی، تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی میرا تذکرہ وہاں ہوا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی آپ کو کہے یار آپ کی بات آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہی تھی، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میرے پیر صاحب کے پاس میرا تذکرہ ہوا، میری بات ہوئی. اچھا بتائیں تو صحیح کیا بات ہوئی، بڑا مزہ آتا ہے. بتائیے ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ادھر وہ درود پڑھے، ادھر فرشتہ ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پیش کر دے. صرف میرا نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور ایک بار نہیں، میں جتنی بار درود پاک پڑھوں اتنی بار فرشتہ دربار رسالت میں پیش کرے. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے، بلکہ ایک دن میں کئی بار حاضری لگے، تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے. سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں. روزانہ ہی نہ جانے کتنی بار بارگاہ رسالت میں تذکرہ ہوتا ہوگا. کبھی تو نبی پاک کرم فرمائیں گے، کبھی تو فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ غلام روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں. ایک ہی نگاہ کرم کی دیر ہے. یہ میں بتا دوں، ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے پریشان، بیمار، قرضدار، ڈیفیکلٹیز میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوں گے، یا مجھے بعد میں چینل پر سنیں گے. واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے پاس، ہمارے لیے بڑی مشکلیں ہیں. ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی نا، ہاں سارے کام سنور جانے. شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. بریلی کے تاجدار بھی لکھتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ. لوگ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں. پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں. فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے، ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے. تو پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. اتنا بڑا کام ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑی عظیم، مبارک، اور جس کو آپ کہیں کہ تاریخ اسلام کی ہسٹوریکل پرسنالٹی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بھی ہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. نبی پاک کے ایسے ساتھی ہیں کہ جب بھی ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کا نام شاید بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ اگر میں یہ سوال کر لوں کہ بتائیے آپ کا نام کیا تھا، تو حضرت ابو بکر ان کا نام نہیں ہے. ان کی کنیت اتنی پاپولر، اتنی مشہور ہوئی کہ ساری دنیا انہیں ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، مگر ابو بکر جو ہے آپ کی کنیت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم ساتھی کا نام عبداللہ ہے.
عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر آپ کی کنیت، سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القابات مشہور ہوئے، عتیق اور صدیق۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ سبحان اللہ، میں اور آپ ساری زندگی دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہیے آمین، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کو نبی پاک نے فرمایا انت عتیقم من النار، اے صدیق تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ اس دن سے آپ کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک اور کیسا واقعہ ہوا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرے اور ان کے درمیان چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لائے تو پیارے آقا نے ان کی طرف دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ کہتے اس دن کے بعد سے آپ عتیق مشہور ہو گئے اور صدیق، سبحان اللہ، یہ ایسا لقب ہے، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا۔ ایک اور اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ صداقت اور سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارناموں میں ایک شاندار اور ایمان افروز کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب صبح معراج تھی، معراج کی رات گزر گئی اور صبح کا وقت جب ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے ایک دعویٰ کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ بہت بڑا آج کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، بہت بڑی غلط فہمی بھی بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان کی بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ معراج کا جو واقعہ تھا یہ خواب میں ہوا تھا، یہ جسمانی طور پر نبی پاک بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، آسمانوں پر پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے تھے۔ اچھا، بڑا آسان سا اس کا لاجیکلی جواب دے دیتا ہوں، یاد رکھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مثال پہلے دیتا ہوں پھر جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور آپ سے کہے، چھوٹا بھائی آپ کا بیٹا کہ ابو جان رات خواب میں امریکہ بھی گیا، اس کے بعد لندن گیا، پھر جناب گھومتے گھومتے لاہور بھی گیا اور آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں تو سارے ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے خواب میں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات گزار کر کفار مکہ کے سامنے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی تھی، مگر وہاں تو شور ڈال دیا گیا، ایک زبردست مخالفت کی فضا قائم کر دی گئی۔ ابو جہل اتنا شاطر اور عیار تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ آپ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، میں مزید کچھ لوگ جمع کرتا ہوں، کیا ان کے سامنے بھی آپ یہ دعویٰ کر دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کے سامنے بھی کہہ دوں گا۔ اس نے اور لوگوں کو جمع کیا، دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے ان کے سامنے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اب جناب ہنسی مذاق، معاذ اللہ گستاخانہ رویہ اپنایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو پھر اعتراض کی گنجائش تو تھی نہیں نا۔ یہ اعتراض بتا رہا ہے، یہ مخالفت بتا رہی ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب کفار مکہ نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، ان کو معاذ اللہ ڈی ٹریک کرنے کا۔ ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہا، اے ابو بکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جانتے ہو وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے۔ چلے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی سے واپس آ سکتے ہیں، تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا مشکل تھا؟ مکہ پاک سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 1 مہینے کی راہ تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ جاتے تھے،
تو 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپس آنے کا راستہ تھا، گویا 60 دن کا سفر تھا. اور پیارے آقا کا دعویٰ یہ تھا، ارشاد یہ تھا کہ میں رات ہی رات ہو کر آ گیا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں. کہا نبی پاک فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ ہکے بکے رہ گئے کفار مکہ کے، اے ابو بکر تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. میرے آقا مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے ہیں. ارے جب میں جبریل کے آنے پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کے نزول پر یقین رکھتا ہوں، یہ تو اس سے چھوٹی خبر ہے. میرے آقا جو فرماتے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بیچ اسلامی بھائیوں بڑی باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک کا فرمان سنا، لبیک کہا. آقا کی شان سنی، دل میں مسرت آ گئی. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ شان مصطفیٰ سنی، پریشان ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، لاجکس ڈھونڈنے لگے. آج بھی شب معراج آتی ہے، ساری دنیا میں آپ کو 2 قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک خوشی منانے والے، ایک جھومنے والے، ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے. کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا نرالی شان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی 3 بڑی خواہشیں. اللہ اکبر. آج ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو شاید کوئی کہے گا جناب گلشن اقبال میں رہتا ہوں، تمنا یہ ہے کہ ڈیفنس میں گھر بن جائے، موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں، اچھی سی چمچماتی گاڑی مل جائے، کبھی یورپ اور امریکہ گیا نہیں، وہاں کا ویزا لگ جائے تو وہ بھی زندگی میں ایک بار دیکھ ہی لوں. ایسی کچھ خواہشیں ہوں گی. آؤ عاشق اکبر کی خواہشیں سنو، ان کی تمنا کیا تھی، ان کی ڈیزائرز کیا تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری 3 خواہشیں ہیں. آپ فرماتے پہلی تمنا النظر الیک، دوسری تمنا وانفاق مال علیک، تیسری تمنا والجلوس بین یدیک. کہتے پہلی تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہی کرتا رہوں، دوسری تمنا یہ ہے اپنا مال اپنے آقا کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہوں، اور تیسری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں ہی میں حاضر رہوں، ان کی صحبت میں ہی وقت گزرتا رہے. یعنی غور کیجئے ان تمام خواہشات کا محور کیا تھا، مرکز کیا تھا. میں اور آپ شعر پڑھتے اور سنتے ہیں، صدیق اکبر کی زندگی گویا اس شعر کا مصداق دی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا. اور دیکھو پھر اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی خواہشیں پوری کیسے فرمائیں. النظر الیک، آپ کو دیکھتا رہوں، یہ پہلی خواہش. ساری زندگی تو دیدار کرتے ہی رہے، مگر جو غار سور میں دیدار ملا، ذرا سوچو تو صحیح. نبی پاک گود میں آرام فرما ہے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو عبادت صدیق اکبر نے غار سور میں اس وقت کی کہ جب جمال یار ان کی زانوں پر تھا، ان کی گود میں تھا، کائنات میں کوئی اور ایسی عبادت اس وقت نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا دیدار کیا جو کسی اور نے نہیں کیا. اور کبھی غور تو کرو، جب کوئی گود میں ہو تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسے ہونٹ دیکھے ہوں گے، کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی. ارے دیدار بھی کیا تو کیسا کیا. دوسری تمنا وانفاق مالی علیک، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. کیسا خرچ کیا کہ ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا. اور پھر والجلوس بین یدیک، تیسری تمنا کیا تھی کہ آقا کے پاس حاضر رہوں. ارے ساری زندگی تو حاضر رہے. شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ساتھ کب سے ہے. جب آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی، اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی. 2-2.5 سال کا عمر میں فرق ہے. اس وقت سے نبی پاک کے دوست ہیں، اس وقت سے پیارے آقا کے ساتھ ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں تو ساتھ رہے، آج سنہری جالیوں میں بھی آقا کے ساتھ ہیں. ساری کائنات میں جب کوئی عاشق رسول روضہ رسول پر جاتا ہے، جہاں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے. کیا مرتبہ پایا. اب دیکھو اپنے دوست کو ساتھ بھی رکھا. اور قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کر آئے اور صحابہ کرام کے سامنے آ کر فرماتے ہیں، دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں، محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہم بیان کرتے چلے جائیں، ساری رات گزر جائے گی، آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. مگر ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے. پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے لیے سب سے بڑھ کر ذات تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور ذات نہ تھی. اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان فرماتے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. نعرہ تو بہت خوبصورت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت پیارا نعرہ ہے، لیکن کیا یہ صرف نعرہ ہے یا پریکٹیکل بھی ہے؟ صدیق اکبر نے تو جان بھی لٹائی نا. میں بات اگر غار ثور کی کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی. انگوٹھے پر سانپ نے ڈسی لیا تھا نا، موت قبول کر لی تھی نا غلامی رسول میں. ہیں مال بھی قربان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے تو ہر چیز قربان کی. آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انہیں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو طریقہ کار ہے، سنتوں پر عمل ہے، وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے کہ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. اور آج میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں تاجر اسلامی بھائی جمع ہیں. ہم صبح سے شام تک اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے دیگر معاملات میں مصروف رہتے ہیں. آؤ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں گا. ایک بار آپ کا غلام آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لایا. آپ نے وہ دودھ جب پی لیا تو غلام کہتا ہے، حضور آپ جب بھی میں کوئی چیز لاتا تھا آپ ہمیشہ ایک کوسچن کرتے تھے، ایک سوال فرماتے کہ بتاؤ یہ کدھر سے لائے ہو. آج آپ نے پوچھا نہیں کہ کدھر سے لائے ہو. آپ چونک گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے لائے ہو. کہ حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں جب ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے میں نے ایک مریض پر منتر پھونکا تھا، اس منتر سے اس کا کام بن گیا تھا. آج اس کی مزدوری میں مجھے اس نے یہ دودھ دیا تھا اور وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا، آپ بڑے پریشان ہو گئے. آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈالی، قے کی، الٹی کی، کسی طرح بھی یہ دودھ میرے جسم سے نکل جائے. جب بہت زیادہ قے کر لی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو میرے ہاتھ میں تھا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اس غلط جو دودھ میرے اندر چلا گیا اس کو نکال دیا. اب میری رگوں میں جو باقی بچ گیا ہے مولا وہ تو معاف فرما دے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے، کتنے محتاط تھے، کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے. مگر آج سوچنا یہ ہے، اے کاروبار کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں. آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے،
کاروبار بڑھنا چاہیے جناب، منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو، سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو، ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی، چکن، مٹن، بیف یا سبزی، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں، یہ حلال ہے، مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں۔ کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے، کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے، یعنی خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک سے عرض کی، حضور دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ بڑا پیارا کوسچن تھا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت قرآن کرو، اتنے مجاہدات کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے آقا نے ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا، فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی غذا پاکیزہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مگر آج ہم یہ شکوہ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہیں، ارے جناب پیسہ بہت ہے سکون نہیں ہے۔ مگر کبھی سوچا کہ میں پیسہ کما کیسے رہا ہوں؟ میں نے کہاں چیک کروایا، کدھر میں نے غور کیا کہ یہ سب حلال ہے کہ نہیں؟ کہیں سے میرے پیسوں کے اندر، میری آمدنی، میرے بزنس، میری جاب کے اندر حرام تو نہیں آ رہا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ہمارا سارا کام حرام نہیں ہوتا، مگر ایک غلطی، ایک مسٹیک، ایک غلط انداز ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بڑا سا پیالہ لے لیں، برتن بڑا سا لے لیں اور اس پر دودھ اس کے اندر بھر لیں اور اس کے اندر 2 قطرے گندگی کے ڈال دیں، تو اب آپ اس دودھ کو پیئیں گے؟ 2 قطرے کوئی پیشاب کے ڈال دے اور کہے جناب دودھ پیجئے، ٹھنڈا میٹھا دودھ ہے، تو آپ کہیں گے 2 قطروں نے ان پاکیزہ ٹھنڈے میٹھے دودھ کو خراب کر دیا۔ اسی طرح کہیں ہماری بزنس کے اندر، کہیں ہمارے کاروبار، کہیں ہماری جاب کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ وہ عمل ہماری روزی کو حرام کر رہا ہوتا ہے، حرام کی کمائی ہماری حلال کی کمائی میں مل کر اسے آلودہ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کا گوشت سود اور حرام گوری سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب سوچئے، نہ عمل قبول ہے نہ دعائیں قبول ہیں، مگر آج یہ کانسیپٹ ہی لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سود کا کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ جناب قسطوں پہ فلاں چیز لے لیتے ہیں، فلاں کو پیسے دیتے ہیں، اس سے نفع لے لیتے ہیں، ارے یہ ڈیل کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے، تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے۔ ارے جناب ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، اگر میں ایمانداری سے کام کروں گا تو دوسرے لوگ کاروبار لے جائیں گے، اگر میں نے میڈ ان فلاں کہہ کے اسٹیمپ لگا دی تو اس میں کیا قباحت ہے، ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے۔ ارے جناب اگر کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے تو بتائیے ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ حرام روزی کما کر ہم کیسے رب کو منہ دکھائیں گے؟ اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا، جو لوگ حرام کماتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم ملاوٹ کر رہے ہیں یا سود کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب شیطان تھپکی کیسے دیتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم گڑبڑ کرتے ہو لیکن ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی تو دیتے ہو نا،
ہر سال عمرہ بھی کر لیتے ہو, کسی غریب کی شادی بھی کروا دیتے ہو, تو لیول ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت گڑبڑ کرتے ہو, تھوڑا بہت لیول ہو جاتا ہے. اب شیطان اس طرح تھپکی دے کر ہمیں سمجھاتا ہے. اب اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کسی بادشاہ کے پاس یا کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کو بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ, بڑے ریپنگ کر کے ایک بڑی اچھی شیشی دے کر آئیں پیکنگ کے ساتھ. بادشاہ سلامت جب اس کو کھولے, بڑی خوبصورت بوٹل ہو, بڑی اچھی پیکنگ ہو, اور جب وہ کھولے تو اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو, تو آپ کی وہ پیکنگ اور آپ کی وہ بوٹل اس کو پسند آئے گی یا اس سے وہ ناراض ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا. یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک تھوڑا کمائیں, تھوڑا صدقہ کریں, مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ان حرام کے پیسے کما کر میں حج کر کے, عمرہ کر کے, مسجد بنا کر اللہ کو راضی کر لوں گا, وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, خدارا اللہ پر بھروسہ کیجئے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہا تھا, ہاتھ اٹھے تھے اور رو رہا تھا, یا اللہ پکار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرا بندہ رو رہا ہے, التجا کر رہا ہے, اس کی دعا تو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے, جو کھاتا ہے حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب بتائیے بیچے اسلامی بھائیوں, لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا, میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی, میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی, میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی, میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی, میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا. لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا, اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا. ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے, دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا, کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے, روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں. اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے, توکل ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی, اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا, میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا, ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا, اگر بنگلہ بنانا ہے, اگر گاڑی لینی ہے, اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں. اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے, یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا, اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا. یاد رکھیے, ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا, اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا, ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا. میں صبر کروں, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے. سمجھیے بات کو, جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے, مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے, ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو میں نماز پڑھ کے آتا. آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب, آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے. جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا,
مگر اس بندے نے جلدی کی، چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے۔ اے سود کا کام کرنے والو، اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو، اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو، اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو، صبر کرو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا، یہ حرام بربادی لائے گا، بیماریاں ساتھ لائے گا، پریشانیاں ساتھ لائے گا۔ اصل ایک پرابلم اور ہے، ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو زیادہ امیر ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ برکت والا۔ یہ بڑی غلطی ہے ہماری۔ ایک جملہ یاد کر لیجئے، برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے۔ اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، مگر حرام کے ہیں، نہ رات سکون سے نیند آتی ہے، نہ بچے فرما بردار ہیں، روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال کے ہوں، سکون کی نیند آتی ہو، گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں، مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے۔ اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی، اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی۔ اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب وہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے، ہمیں مال پر بھروسہ ہے، ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے، پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا، پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ارے تعلقات ہونے چاہیے، جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے۔ ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے، اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ 1 روپیہ جیب میں نہ ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، علاج کرانے کے پیسے نہ ہو، اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے، اللہ نے شفا دینی ہے، صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا۔ بھروسہ رب پر کرو، جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق کے اسباب ہے۔ ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا، بھول ہے ان کی۔ ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے، ساری دنیا دیکھی، مدینہ نہیں دیکھا، اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسباب پر نہیں، خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے، میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو، مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے۔ ہم سمجھتے میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی، دکان کھولی تو کاروبار ہوگا، نہیں، دکان کھولنا سبب تھا، رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے، دکان پر تالا لگانا سبب ہے، حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے، اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر۔ ایک نوجوان ملا، آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا، یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے، مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے، اگر شراب نہ بیچیں تو گاہک نہیں آتے، اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا؟ اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا، آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا۔ اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ،
روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم حرام چھوڑ دو گے، حلال کی طرف آؤ گے، کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے، جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا۔ 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا، وہی نوجوان پھر ملا بڑا خوش، کہتا ہے حضرت وہ دن ہے آج کا دن ہے، شراب بیچنے سے توبہ کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما دی، آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں، فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں۔ اصل پرابلم یہی ہے، ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے، یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی، ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ حل کیسے ہوگی؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں اس بھنور سے، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو، ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو، ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو۔ مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راستہ نکلے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں ہوگا ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے، ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں، ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا، گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، بزنس سب چلا جائے گا، لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے، ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا۔ وہ خالق کے کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا، اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا، جب اسی کو پکارا جائے گا، جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے، کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے، اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے۔ بقرہ عید میں ہم کرتے ہیں نا، جانور پالتے ہیں، بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں، کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں،
जेब में भी पैसे होते हैं फिर भी सुकून नहीं होता कि आगे क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अल्लाह के बंदे, रिस्क का वादा रब का है, उसकी फिक्र छोड़ दे। मगफिरत का वादा नहीं है, उसकी फिक्र शुरू कर दे। गारंटी नहीं है में से कौन बख्शा जाएगा, मगर उसकी किसी को फिक्र नहीं। डॉक्टर के पास कभी बैठकर देखिएगा, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के और बेसुकूनी के लोग आएंगे, हुजूर बड़ी टेंशन है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, टेंशन क्या है, कारोबार का। कोई एक बंदा डॉक्टर के पास नहीं आता कि इस टेंशन में नींद नहीं आती कि बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, कब्र जन्नत का बाग बनेगी कि नहीं। अरे जिस चीज की फिक्र करने की हाजत थी वो छोड़ दिया, और जिसकी फिक्र की हाजत नहीं थी हम उसकी फिक्रों में लग गए। तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए। हमारे बुजुर्गाने दीन अपने बच्चों को कैसे तवक्कुल सिखाते थे। हम तो आज से बच्चे को एंटी तवक्कुल बनाते हैं कि बेटा देखो, माल होगा तो जमाने में तरक्की करोगे, पैसे होंगे तो आगे बढ़ोगे। अरे बच्चे को ये सिखाएं, अल्लाह राजी होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हजरत अहमद बिन हर्ब, तज़किरतुल औलिया में ये वाकया मौजूद है। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन किया। अपने बच्चे को कहते, बेटा देखो, जब भी खाना खाना हो ना, एक सुराख है, इस सुराख के पास रोजाना जाना और जाकर दुआ करना, या अल्लाह खाना देते, या अल्लाह खाना देते। और अपनी ज़ौजा से फरमाया कि जब बेटा दोपहर को दुआ करे पीछे से खाना रख देना, रात को भी इसी तरह खाना रख देना, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो, ये अल्लाह से मांगे, इसको अंदाजा हो जाए कि रब रोजी देने वाला है। ये रोज ऐसा ही होता, वो दुआ करता, आपकी ज़ौजा खाना रख देती, रात को दुआ करता, फिर खाना रख देती, कंटिन्यू चलता रहा मामला। कुछ अरसे के बाद वो दुआ करने का वक्त आ गया, आपकी ज़ौजा कहीं मसरूफ हो गई, भूल गई। अचानक याद आया, कह रही ये तो बच्चे के खाने का टाइम था, दौड़ती भी गई तो देखा वो बच्चा अपने खाने में मसरूफ है, बड़े अच्छे खाने खा रहा है। तो आपकी ज़ौजा ने कहा, बेटा खाना किधर से आया? कहा, माँ जी रोज अल्लाह की तरफ से आता था, आज भी अल्लाह ने दिया है। वो परेशान हो गई। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आई कि हुजूर कमाल हो गया, आज में खाना देने में ताखीर हो गई, लेट हो गई, और उसको खाना पहले से ही मिल गया। हजरत अहमद फरमाते हैं कि मैं इसी दिन के इंतजार में था, अब तुमने खाना नहीं देना, अब अल्लाह की तरफ से रोज उसे अता कर दिया जाएगा। ये वो कनेक्शन था जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह से बनाते थे, और आज हम शुरू से ही अपने आप को भी और बच्चों को रब से दूर कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, अल्लाह से दोस्ती कीजिए, और यकीन रखिए जब भी हराम रोजी सामने आए, एक बड़ी अच्छी डील आती है सामने, यार बड़ा मुनाफा है, बड़ा जबरदस्त नफा है, अरे थोड़े दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे, उस वक्त क्यों क्वेश्चन मार्क पहला जहन में नहीं आता कि हलाल है या हराम है? डबल नहीं, 100 गुना हो जाए, मैं थूकूंगा भी नहीं ऐसे पैसे पर जो हराम हो, जो रोजी मुझे जहन्नम में ले जाए, वो मेरे किस काम की है। आज हम इस हालत में आ गए। मेरा ये बयान बाद में इस्लामी बहनें, घर की खवातीन सुनेंगी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा अपने घर वालों के हाथों हलाक होगा। बीवी बच्चे नहीं होंगे तो माँ बाप के हाथों हलाक होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो रिश्तेदारों के हाथों हलाक होगा। अर्ज की गई, हुजूर कोई अपने घर वालों के हाथों भी हलाक होता है, इसकी क्या वजह है? आका अलैहिस्सलाम ने देखो 1450 साल पहले फरमा दिया कि घर वाले उसे आर दिलाएंगे, उसकी तंग दस्ती की वजह से उसे शर्म दिलाएंगे, और वो घर वालों को राजी करने के लिए हराम कमाने में लग जाएगा। आज ऐसा ही होता है ना, बीवी कहती है तुमने किया ही किया है, देखो फला रिश्तेदार कितनी तरक्की कर गए, अभी तक तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है, उन्होंने गाड़ी ले ली, देखा नहीं तुमने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, कितना बड़ा फंक्शन किया, कितने किस्म के खाने खिलाए, देखो डाका डालना हो, चोरी करना हो, कुछ भी करो, हमें भी ऐसी ही शादी करनी है, मैं नहीं जानती, मुझे ये कीमती लिबास सिलवाना है, मुझे ये साला सोने का सेट चाहिए। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, खुदारा कभी अपने शौहर को, अपने वालिद को, अपने भाई को ये ताना मत देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा प्रेशर देने की वजह से वो चोरी के अंदर पड़ जाए, वो डकैत बन जाए, वो सूद का काम करने वाला बन जाए, तुम्हें भी जहन्नम में ले जाए और खुद भी जहन्नम में चला जाए। आज बहुत सारे चोर डकैत इसीलिए डकैत बनते हैं,
चोरी करने वालों को पकड़ो तो वो कहते हैं कि घर वाले रोज ताना देते थे, अब किधर से फरमाइशें पूरी करता, इसलिए जनाब मैंने चोरी शुरू कर दी। आओ मैं बताता हूं पहले की खवातीन कैसी थी। किताबों में लिखा है जब मर्द घर से निकलता था तो घर की खवातीन कहती, देखो हम थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएंगे मगर खुदा के लिए हराम कमा कर मत लाना, हम जहन्नम की आग में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये थी खवातीन पहले की। बल्कि मैं तो अपनी बहनों को एक और मैसेज देना चाहता हूं, जब घर में देखें ना अचानक रेल पेल शुरू हो गई है, अचानक अच्छी अच्छी चीजें आने लगी हैं, पैसा ही पैसा आने लग गया है, तो आपको ख्याल रखना है कि कहीं आपके घर में जो मर्द कमाने वाला है वो कोई गलत काम करने तो नहीं लग गया। ये अचानक से कैसे बाहर आ गई। अब जनाब आप भी खुश हैं कि किधर से भी आ रहा है, आने दो, नया घर बन गया, रंग भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, थोड़े अरसे बाद शौहर जेल में चला गया। इससे बेहतर था पहले अलार्म बज जाता, पहले रोक लिया जाता कि ये किधर से ला रहे हो, हमें हराम नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि चाहे हम मर्द हों या हमारी खवातीन हों, सबका एक जहन बन जाए, हमने फकत हलाल कमाना है। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए एक और ईमान अफरोज वाकया, ताकि मजीद ये ख्याल रासिख हो जाए कि जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह करे यकीन ऐसा हो जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे सामने हराम आए मैं उसे धुतकार दूं, उससे दूर हो जाऊं। एक बार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से एक सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि जो ये लिखा है, मशहूर बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये सच्ची बात? आला हजरत से सवाल हुआ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये तो बिल्कुल सच है, बल्कि आपने एक स्टेप और आगे बताया कि सिर्फ दाने पर नहीं बल्कि दाने के हर जर्रे पर लिखा होता है कि ये किसने खाना है। और आपने इसको मिसाल से समझाया। मिसाल के तौर पे चावल का अगर आटा बना दिया जाए या गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं तो बड़ा होता है ना, अब जब आटा बनेगा तो उसके बहुत सारे जर्रे हो जाएंगे, उस जर्रों से रोटी बनती है। अब एक ही गेहूं के जर्रे बहुत सारी रोटियों में जा सकते हैं। आपने फरमाया अब रोटी के भी टुकड़े होते हैं, आपने एक टुकड़ा किसी को दिया, एक आपने खाया, जो जर्रा आपके पेट में जाना है आला हजरत फरमाते उस पर भी नाम लिखा होता है। फिर आपने एक वाकया सुनाया, फरमाते हैं बांग्लादेश के लोग जो बंगाली होते हैं वो चावल बहुत शौक से खाते हैं। आला हजरत ने फरमाया एक बंगाली ताजिर था, वो चावल खाता था, उसने एक बार चावल खाया, उसे छींक आई, एक चावल का दाना उसके दिमाग में जाकर फंस गया। उसने बड़ा इलाज कराया कि किसी तरह वो दाना निकल जाए, बड़ी कोशिश की, किसी सूरत वो दाना नहीं निकला, चावल का दाना साथ ही चिपक गया एक तरह से। अब उसने सोच लिया अब ये जिंदगी में साथ ही रहेगा, चलो भाई ठीक है। कुछ सालों के बाद वो बंगाली ताजिर मक्का मुकर्रमा पहुंचा, काबे शरीफ के जब सामने पहुंचा उसे एक जोरदार छींक आई। जैसे ही छींक आई वही दाना निकलकर काबे के फर्श पर मताफ पर गिरा। आला हजरत लिखते हैं एक कबूतर आया, आकर वो दाना उठाकर ले गया। फरमाते हैं उस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा था। अरसे तक इसे संभालना पड़ा, वहां पहुंचा जिसके लिए जिसका नाम लिखा था, और वो दाना उसने खा लिया। हमारे साथ भी होता है, हम निकलते कहीं और खाना खाने हैं, अचानक कहीं रुकते हैं और किसी और के घर पे बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर ख्याल आता है कि यार मेरे निवाले यहां लिखे थे। किसी के घर पे जाने का प्लान ही नहीं होता, रास्ते में जरा वहां चले जाते हैं, उधर चाय पी लेते हैं। कैसे पी लेते हैं? आपका नाम उधर लिखा था, आपकी सांसें वहां लिखी थी। ये यकीन कामिल कर लो कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह पर भरोसा कर लो, फिर देखो इंशाअल्लाह गैब के खजानों से वो कैसे अता फरमाएगा। आज सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत के बारे में सुना है, आइए ये सीख कर जाते हैं, ये यकीन लेकर जाते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। आज ऐसी नीयत करो कि शैतान भी इधर से भाग जाए। आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, सूद का कारोबार बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा हलाल रोजी कमाएंगे। और सबसे अहम फर्ज नमाज है। पक्की नीयत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इतने सारे मिलकर भी इतना कमजोर नारा लगाते हैं, ऐसा नारा लगाओ कि शैतान भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, अब बाकी जिंदगी नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम चीजों पर अमल करने के लिए हमें एक अच्छे माहौल की जरूरत है। हलाल रोजी के बारे में पहले भी सुना है,
نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بھی ہم سنتے رہے، عشق رسول کیسا ہونا چاہیے بچپن سے سن رہے ہیں. عمل کیسے نصیب ہو؟ عمل جب ہی نصیب ہوگا جب ماحول اچھا ہو جائے گا. ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس نے کئی حرام روزی کمانے والوں کو حرام چھڑوا دیا، کئی سنتوں سے دور لوگوں کو سنتوں کا عامل بنا دیا، کئی شرابیوں کو نمازی بنا دیا. آپ کے سامنے یہ مدنی ماحول ہے. تو آئیے، چاہے آپ تاجر ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ جو جاب کرتے ہیں، واٹ ایور آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کی دعوت اسلامی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ آئیے مل کر خود بھی نیکیاں کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی نیکیوں کا پیغام پہنچاتے ہیں. مدنی مقصد ہی اتنا خوبصورت امیر اہل سنت نے دے دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ماشاءاللہ جو گلشن اقبال میں رہتے ہیں، آپ تو پڑوسی ہیں فیضان مدینہ کے. آپ کو اندازہ ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پوزیشن کیا ہے؟ الحمدللہ چونکہ ہم وہاں ہوتے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں جب کراچی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں فیضان مدینہ کی زیارت کرنی ہے. آئے دن فیضان مدینہ کی صرف زیارت کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں کہ یار ہم مدنی چینل پر دیکھتے تھے، اتنا عظیم مرکز ہے، ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے، بس ایک نماز ادھر پڑھنی ہے. تو گلشن والے تو فیضان مدینہ کے پڑوسی ہوئے نا. ہر جمعرات اجتماع بھی ہوتا ہے اور ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. اور ہفتے کی رات مدنی مذاکرے کی خاص بات یہ ہے، علم دین سیکھنے کو تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو گلشن والوں ایسا نہ کریں، فیضان مدینہ پابندی سے آئیں، نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ